الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحان في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيديه صلوات ملک بلند آواز سے تلاوت فرمائیں دعا گو میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں ہماری بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ آپ جتنے حباب جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ نقبی برادران کی یہ محنت یہ کاوش یہ انصرام و اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کروڑوں دعاؤں کی سب سے ضروری سب سے اہم سب سے افضل دعا حقیقی وارث امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما بلکہ یوں کہوں کہ اس بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما جو خلیفۃ الرحمن بھی ہے جو امام الانس والجان بھی ہے جو کامل غفر و طغیان بھی ہے جو توجہ فرمائیے گا جو وارث قرآن بھی ہے جو حافظ قرآن بھی ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے بلکہ یوں کہوں کہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے فقیر کے گھر بیٹا آئے نا وہ بھی کسی فقیر کو خالی نہیں لوٹاتا آج امیر کے گھر میں امیر بیٹا آیا ہے ہر ماتمی ہر عزادار کی سب سے افضل اور سب سے پہلی دعا ہونی چاہیے مولا کے ظہور کی تو میں اللہ کے انداز میں مولا کی ظہور کی دعا مانگنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے اور میری شباب شاہ جی کوئی ماننے یا نہ ماننے میری بلا سے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا میری صحت کا اثر ہی نہیں کوئی ماننے یا نہ ماننے وہ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے اور کوئی ماننے یا نہ ماننے میری بلا سے وہ امامت کی کڑی کا 13واں اور معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے آپ کی زندگی مل کے سارے بولو حیدری کوئی ماننے یا نہ ماننے میری بلا سے فرق پڑتا ہی نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے بادشاہ عباس کی نالین کا صدقہ جو رات میری قبر میں ہونی ہے وہ باہر ہو نہیں سکتی اور جو باہر ہونی ہے وہ کسی کا باپ بھی اندر نہیں کر سکتا سر اٹھانا میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے مجتبیٰ بھی ہے مرتضیٰ بھی ہے سیدہ بھی ہے سید الشہداء بھی ہے وہ میرا بادشاہ امامت کی گڑی کا 13واں معصومیت کی گڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے میں اس اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے چہرہ عبادت سے حجاب غیبت کو ہٹائے اور کائنات میں آ کے ہر بھولے ہوئے شخص کو گریبان سے پکڑ کے ہلا کے سمجھائے کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہیں ہوگی سلام ہر وہ سانس حرام ہوتی جس میں میرے بادشاہ کی ولایت نہیں ہوتی تو جو ہے میرے بات کی جانب سکتا میرا دل تھا کہ آج آپ کو میں جتنی دیر بھی ممبر کی مسلح پہ رہوں گا جتنی دیر میں آپ کے سامنے ولایت کی نماز ادا
ادا کروں، میری نماز کی ہر رکعت کے ہر سجدے کا طواف بادشاہ عباس کی نالین رہے۔ لیکن چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، چلو آئے ماحول بن گیا، وقت ہے ہی مختصر، ویسے آل محمد کے ذکر کے لیے وقت جتنا بھی مل جائے مختصر ہوتا ہے۔ آل محمد کے ذکر کے لیے وقت جتنا بھی آپ کو مل جائے وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ بتاؤں کتنا تھوڑا ہوتا ہے؟ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری مرنے والے کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو بادشاہ علی کی نالین کے تلوے سے لگی ہوئی مٹی کے ذرے کی ایک فضیلت پڑھنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے۔ وقت مختصر ہے۔ میرے دل میں تھا کہ آج میں آپ کو بادشاہ وفات کے خدا کے فضائل سے سناؤں، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں، ان کو سمیٹا تو نہیں جا سکتا، لیکن جو دو چار آیات آپ سماعت فرمائیں گے، بہترین قائل قصائد، بڑے باپ کے بڑے بیٹے، مالک ان کے والد کی مزید درجات بلند فرمائے اور ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں جب بھی بادشاہ کے فضائل پڑھتا ہوں نا، غازی شہنشاہ کی، تو پڑھنے سے پہلے کیونکہ اس منبر کا اور منافق کا جوڑ نہیں، میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں، اس لیے میں یہاں بات شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میرا گھر ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، انہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا، منبر پہ کھڑا ہونا سکھایا، یہاں میں بات شیئر کر رہا ہوں۔ میں جب بھی بادشاہ عباس کے فضائل پڑھتا ہوں نا، میرا دل اندر سے ڈرتا ہے، اور ڈرتا ہے مولوی کی وجہ سے۔ یہ مولوی نے تقسیم بڑی عجیب کی ہے، جی یہاں اللہ، یہاں محمد، یہاں علی، یہاں سیدہ، نیچے آئمہ اور یہاں نیچے عباس۔ یہ تقسیم ہے مولوی۔ میں نے نوڈا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، البتہ خیل میں میرے کہا بادشاہ کیا یہ تقسیم ٹھیک ہے؟ یہاں اللہ، یہاں محمد، یہاں علی، یہاں سیدہ، یہ آئمہ اور یہ نیچے عباس، کیا یہ تقسیم ٹھیک ہے جو مولوی صاحب نے تقسیم کر دی؟ کیا یہ واقعی عباس یہاں ہونا چاہیے؟ تو میں خبر تھا، تجھے کس نے کہا؟ تجھے کس نے کہا یہ تقسیم؟ میں نے کہا بادشاہ پھر آپ بتائیں کہ آپ کا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ تو میرے بادشاہ نے فرمایا تمہیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارا اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ آپ بتا دیں۔ میرے بادشاہ نے فرمایا کتابیں پڑھی پڑھی ہے، چھٹا قرآن کو سنا کے فرماتا ہے ہمارا اللہ سے رشتہ یہ ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے۔ کہاں گئی تیری تقسیم؟ کدھر چلی گئی تیری تقسیم قبلہ؟ اور یہ میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، برسر ممبر کافی جگہ پر ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں بھاگ سکتا ہوں، یہ کیمرہ مجھے بھاگنے نہیں دے گا۔ ترجمہ غلط ہوا اس حدیث کا، خمینی صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، امام محمد حسین کامل میں لکھا ہوا ہے، کتابوں کے حوالے میں غلط ترجمہ کیا مولوی نے۔ حدیث یہ ہے نحنو ہووا ہووا، نحنو 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 ہووا ہووا۔ مولوی نے ترجمہ کیا، معصوم یہ فرما رہے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم رہتے ہیں، وہ رہتا ہے۔ 14 کی قسم ممبر پہ کھڑا ہو کر غلط ترجمہ ہے۔ یہ کبھی جو بندہ مولوی کہتے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، یہ کبھی عربی کہاں ہے؟ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، یہ کبھی کی عربی کہاں؟ اور یہ ہو جاتا ہے، اس کی عربی کہاں؟ لفظ ہے نحنو ہوا، ہوا نحنو، نحنو نحنو ہوا ہوا۔ اب ترجمہ کرو، معصوم فرما رہے ہیں ہم وہ ترجمہ مل کے سارے بھائی حیدری بلا نحنو میں نا ہم، ہوا میں نا وہ، نحنو نحنو ہوا ہوا، نحنو ہوا ہوا نحنو۔ معصوم فرما رہے ہیں ہم وہ وہ۔ لیکن میں اچھا میری ایج پہ نہ جائیے، میری عمر پہ نہ جائیے کہ یہ چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی باتیں، نہ آل محمد جب عطا کرتے ہیں عمر نہیں دیکھتے، اور آل محمد کے گھر میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں، یہ عمر نہیں دیکھتے، یہ ایج نہیں دیکھتے، وہ عطا کرتے ہیں۔
اور آل محمد کی قریبی میں آپ کو کیا سناؤں گا؟ یہ آل محمد چاہے، اب جملہ کہہ رہا ہے بیدار ہونا کشن میں بیٹھے ہو، آپ سے سیانی قوم کو اللہ نے کائنات میں خلق ہی نہیں، جملہ میں کہوں گا کون آپ نے خود نے، آل محمد جب عطا کرتے ہیں تو پھر کس طرح عطا کرتے ہیں؟ آل محمد چاہے تو کوفے کی گلی کی نکر پہ بیٹھے ہوئے درزی کی زبان پہ مٹی کا ایک ذرہ رکھ دے تو پورے 30 پاروں کا حاصل بنا دے۔ بیدار ہونا آل محمد کی قریبی یہ ہے، اگر یہ چاہے تو کوفہ کی گلی کی نکر پہ بیٹھے ہوئے درزی کی زبان پہ مٹی کا ذرہ رکھے اور 30 پاروں کا حاصل بنا دے، اور اگر آل محمد چاہے تو پوری زندگی کسی کو سورہ بقرہ کی یاد نہ ہونے دے۔ کیا کہتے ہیں بھئی آپ سلامت ہوئے اللہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ان کی قریبی ہے، آل محمد چاہے ان کی قریبی دیکھیں۔ لیکن میں نے پہلے لفظ کہا کہ میں بادشاہ عباس پڑھتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیونکہ مولا عباس کی کچھ قسمیں ہیں۔ یہ آپ کے بیٹے نے جملہ ممبر پہ پہلے مرتبہ تلاوت کی ہے، سر اٹھانا، مولا غازی شہنشاہ کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک ہے مولوی کا عباس، ایک ہے کتاب کا عباس، ایک ہے تاریخ کا عباس، ایک ہے قرآن کا عباس۔ خفا بیٹھے میرے خیال میں آج ناراضگی بنتی نہیں ہے قبلہ، تھوڑی سی مسکراہٹ چہرے پہ ہو تو پھر ہی مزہ آئے گا۔ تو میں ڈرتا کیوں ہوں؟ جو میں ڈرتا ہوں نا وہ 4 سطروں میں تلاوت، اپنا ڈر 4 سطروں میں ڈھال کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ جدا نہ ہو جائے، مجھے یہ ڈر ہے، پہلے میری قوم بڑی بکھر چکی ہے، تار تار ہو چکی ہے، میں اب یہاں سے آپ کو قرآن سے الفاظ سناؤں، مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، خطا کے اہل خطا کے سوا نہ ہو جائے، اور علی کی ہو تصویر ہے عباس جلی، علی کی ہو تصویر ہے عباس جلی، کہیں نصیریوں کے تو خدا نہ ہو جائے۔ مل کے ہے علی کی ہو تصویر ہے عباس جلی، کہیں نصیریوں کے، تھوڑا سا مسکرانے میں جائے، کہیں نصیریوں کے دو خدا نہ ہو جائیں، اور گھر کے جس حصے میں پرچم کو سجا رکھا ہے۔ میرا دل تھا میں آپ کو کتابت میں لے کے چلوں، لیکن وقت ہی نہیں ہے، اگر میں نے کوئی آیت پڑھی تو پھر وقت زیادہ لگ جائے گا، درمیان میں چھوڑنے والے ہم ہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ میرے بھائی تشریف فرمائیں، بالکل یہ ایک آدھا منٹ ہے۔ گھر کے جس حصے میں پرچم کو سجا رکھا ہے، گھر کے جس حصے میں پرچم کو سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے۔ گھر کے جس حصے میں میری سوچ سے زیادہ اپنے داد بھی دے دی، دعا بھی دے دی، نیاز بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب یہ جو آپ کی محبت میں تلاوت کر رہا ہوں اس میں ذرا کمپرومائز کیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں گھر کے جس حصے میں پرچم کو سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے، اور یہ کہیں علم عباس کی لکڑی تو نہیں؟ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ازادار بادشاہ حسین کے مور یافتہ ماتم تشریف فرمائے، 14 کی قسم اٹھا کے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ میرا ساتھ دیں اور ذرا غور فرمائیں، یہ کہیں علم عباس کی لکڑی تو نہیں؟ یہ کہیں علم عباس کی منت کے پہ سفر تلاوت کر دو، گھر کے جس حصے میں پرچم کو سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے، اور یہ کہیں علم عباس کی لکڑی تو نہیں، عصا جو ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ آئے ہائے ہائے بولے اتنے نہیں کر گئی ہو نعرہ حیدری، ہو گیا میرے بادشاہ کا نزول، ہو گیا میرے بادشاہ کا نزول، ختم کر دی ساری تمہید، بالکل قریب آ گیا، ہو گیا میرے بادشاہ کا نزول، وفات خدا کا نزول ہوا،
ادھر نزول ہوا، ادھر بادشاہ حسین نے اپنے بھائی عباس کو ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھایا، کافی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ آپ نے بولنا ہے سجرے آخر میں بھائی، تلاوت ہوتی رہی۔ ادھر سے خرامہ چلتے چلتے بادشاہ امیر المومنین گھر کی دہلیز پہ گیا۔ جب دہلیز پہ آیا، سامنے منظر دیکھا، حسین نے عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، وہیں پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے مولانا کافی دیر یہ منظر دیکھتے، کافی دیر منظر دیکھنے کے بعد یوں عرش الہی کی طرف دیکھ خدا سے مخاطب ہوگی۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے، میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ابو طالب کی حویلی میں ایک بار پھر محمد کے ہاتھوں پہ علی آیا ہے، تیری زندگی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے، ایک بار پھر ابو طالب کی حویلی میں محمد کے ہاتھوں پہ علی آیا۔ چلتے چلتے قریب آتا نا، لو جی مشباش آدھا من ادھار لے رہا ہوں، آدھا من ہاتھوں میں اٹھایا سے کہا، ہاتھوں میں اٹھا کے کیا فرمائیں؟ علی بات سے قریب آئی، حسین جی بابا، حسین ذرا تعارف کروا تیرے ہاتھوں پہ کون؟ حسین ذرا تعارف کروا، جانتے تھے علی کے کون؟ صرف ہم تک عباس کے فضائل پہنچانے کے لیے بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ آگے سے بھی حسین تھے۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں، بابا آپ نے پوچھا ہے اس لیے بتانا واجب ہے، نہیں تو خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے؟ مل کے ہے علی، بابا آپ نے پوچھا ہے اس لیے بتانا واجب ہے، نہیں تو خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے؟ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سطر میری آخری ہے، تلاوت کر کے آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں میں نے جہاں بھی تلاوت کی ہے بندہ ایک بولے، عقیدے والا بولے، جس بندے کا عقیدہ ملتا ہو۔ یہ بندوں نے مولوی نے پڑھ، یہ اللہ، یہ نبی، یہ علی، یہ سیدہ، یہ نیچے آئمہ، یہ نیچے عباس۔ آپ نے بتاؤ عباس کس ہستی کا نام ہے؟ فرمایا حسین تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ تعارف کروا۔ جب تعارف کا نام آیا نا، بادشاہ جی بندے بھاگ نہ جائے، میں کہنے جا رہا ہوں، بیدار ہونا، اپنے ہاتھوں پہ تعارف کروا، تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ حسین بادشاہ فرماتے، بابا آپ نے پوچھا ہے اس لیے غور سے سنیے گا، بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، معراج کے پردے سے جس نے حوصلہ افزائی کی ہے، میں قبر کی دیوار تک محفوظ رہوں گا۔ جس بندے کا ہاتھ ابھی نہیں اٹھ سکا، چھٹی صدر پہ محنت کروں گا، وہ سر اٹھائے اور مجھے دیکھے۔ میں کہہ رہا ہوں، علی نے فرمایا نا تعارف کروا میرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ میں بابا اگر پوچھنا چاہتے ہیں میں حسین بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن غور فرمائیے گا، بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین کا جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے، ہر عالی مرتب سے جو اولا تھا وہی ہے، اور اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے۔ ہر عالی مرتب سے جو اولا تھا وہی ہے، حق دین کا جس شاہ نے بولا تھا وہی ہے، اور اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے۔ پھر فرمایا بابا غور فرمائیے، سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے، اب خود کو علی بابا بھی عباس کہے، آمین میرے بولے علی